بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایک رات اور عطا فرما دی رمضان کی. اللہ ہم سب کے لیے اس رمضان کو اور اس رات کو مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا، ہر خیر کا ذریعہ بنا دے اور ہر شر سے حفاظت کا بھی ذریعہ بنا دے. ہم نے 2-3 دن پہلے وعدہ کیا تھا، بہت سے احباب کا تقاضا تھا کہ حضرت کا ذکر خیر کیا جائے، یعنی شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا ذکر خیر کیا جائے. تو آج ہم نے موضوع جو ہے حضرت کا تذکرہ بھی اور ساتھ میں حضرات اکابر رحمہم اللہ کا لفظ بڑھایا ہے کہ ہم حضرت کا بھی ذکر کریں گے اور دیگر اکابر کا بھی انشاءاللہ. حضرت کا تذکرہ کرنے کا مقصد کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پر پورے اعتماد اور اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، کھلے طور پر کہہ رہا ہوں، سب سن رہے ہیں کہ نہ مبالغے کی عادت ہے نہ پروپیگنڈے کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے بچپن سے جو ماحول دیا، میرے والد محترم حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کے اور شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے تربیت یافتہ تھے. ان کی تربیت بچپن سے اور تعلیم 16 سال کی عمر تک ملی. اس کے بعد اپنے اساتذہ کی تربیت گنگوہ میں ملی، دیوبند میں ملی، اور پھر اللہ نے دیوبند ہی میں قبول فرمایا. حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ کی 30 سال تک صحبت ملی. تو ان سب کی برکت سے یہ بات مزاج کا حصہ ہے کہ بالکل نہ مبالغہ کرنے کی عادت ہے، نہ کسی چیز کا پروپیگنڈا کرنا قطعاً پسند ہے. الحمدللہ حضرت کی حیات میں بھی میں نے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی کہ وہ حضرت سے بیعت ہو جائے. اس معاملے میں تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ غیرت سی آتی تھی، جس کو 100 دفعہ ضرورت ہو وہ جائے، ہم کیوں کہیں کسی سے اور کیوں ترغیب دیں. لیکن چونکہ حضرت سے محبت کرنے والی بہت بڑی تعداد ہے تو ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضرت کا ذکر خیر ہو. اس وجہ سے تذکرہ کرتے ہیں
اور اس تذکرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی توہین یا تحقیر ہے یا کسی کو ہلکا کرنا مقصد ہے، بالکل نہیں۔ جو سچائی ہے وہ بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو عمل کا بھی موقع ملے اور تسلی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شخصیت بنائی تھی ان کی شکل میں۔ میں یہ بات اطمینان و اعتماد سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ بچپن سے حضرات اکابر کے حالات پڑھے ہیں اور خوب پڑھے ہیں، بچپن سے، بالکل یعنی 10 سال کی عمر سے پہلے سے، اور گھر میں ان کے تذکرے سنے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن اکابر کو دیکھا تھا، خاص طور سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محبت تو والد نے گھٹی میں پلا دی تھی، اسی لیے حضرت مدنی کے بغیر ہمارا کوئی بیان اکابر کی بات ہو تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ان کے تذکرے کے بغیر۔ لیکن ان کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبند ہی کے اندر جن اساتذہ سے والد صاحب نے پڑھا تھا اور دیکھا تھا، ان سبھی کے تذکرے گھر میں تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری ابتدائی طالب علمی میں حیات تھے، اور جب وہ آخری بار تشریف لائے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ اگر ان کی صحت اس لائق ہوگی کہ وہ بیعت کریں گے تو تم لوگوں کو میں حضرت سے بیعت کراؤں گا، بڑے بھائی مولانا سفیان صاحب کو اور مجھے۔ لیکن ان کی وہ تشریف آوری بہت کمزوری کی حالت میں ہوئی تو ہمیں بیعت ہونے کا موقع نہیں ملا، زیارت کا موقع ملا۔ ہم نے زیارت کی لائن میں لگ کر، جیسے اس وقت زیارت ہو رہی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اس کے بعد اس زمانے کے جو بزرگان دین تھے اپنے علاقے میں، خاص طور سے جن میں سر فہرست فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 نام ہمارے علاقے میں حضرت شیخ الحدیث کے بعد زیادہ ممتاز تھے مشائخ میں۔ اور ادھر محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحب جنید وقت حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے علاقے سے ذرا فاصلے پر تھے، مگر دیوبند ان حضرات کی تشریف آوری ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو علاقے میں ان حضرات کے بعد جو حضرات شمار ہوتے تھے وہ تو بہت سارے اکابر اور بزرگان دین تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے اس میں بھی۔ ان سب کو دیکھنے کا اللہ تعالی نے موقع دیا اور سعادت ملی۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو بہت دیکھا، اس وجہ سے بھی کہ دیوبند سے پہلے ہم نے گنگوہ میں پڑھا ہے، اور گنگوہ ان کا وطن تھا تو وہاں ان کی آمد زیادہ ہوتی تھی، تو ہم نے بچپن سے ان کو، یعنی بچپن سے مراد ہے کہ میں 11-12 سال کی عمر میں گنگوہ پہنچا تھا، اس زمانے سے دیکھنے کا موقع ملا اور خوب موقع ملا۔ اور یہ واقعہ ہے، اور اس وقت تک ملا کہ جب میں مدرس ہو گیا دارالعلوم میں، تب بھی وہ حیات تھے۔ میں نے ان کی حیات میں بھی 2-3 سال پڑھایا ہے، اس حد تک دیکھنے کا موقع ملا۔ تو وہ جو ان کا آخری دور تھا، اس دور میں پوری جماعت دیوبند کے سب سے بڑے، متفقہ طور پر سب سے بڑے آدمی تھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے، اور مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے، سب کے وہ استاد بھی تھے، اور ویسے بھی وہ بڑے تھے۔ بہرحال یہ سب ہوا اور سب کو دیکھا، لیکن اللہ جانے کیا کوتاہی رہی یا دماغ میں کوئی خرابی رہی کہ کسی سے بیعت کرنے کا موقع نہیں ہوا۔ خیال تھا ہمیشہ کہ کسی سے بیعت کرنی ہے، لیکن اتنے سارے بزرگوں کو دیکھتے رہے اور گزرتے رہے، یا گزارتے رہے کہہ لو۔ مطلب یہ کہ ان کے وہ تشریف لے گئے، ہمارا تھوڑی انتظار ان کو کرنا تھا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، ہمارے تو بڑے ہی ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ میں جس سے بھی بیعت ہوا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب میں نے بیعت ہونا چھوڑ دیا۔
یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب حضرت دیوبند تشریف لائے 2011 میں. کہنے لگے میں سوچ رہا تھا پیر صاحب سے بیعت ہو جاؤں، مگر مجھے ڈر ہے کہ میں بیعت ہو گیا تو ان کا بھی انتقال نہ ہو جائے، تو اس لیے میں بیعت نہیں ہوا. تو شاید میں نے بھی ایسا ہی کیا کہ میں دیکھتا رہا بزرگوں کو. آخر میں یہ ہوا کہ 2011 اپریل میں حضرت تشریف لائے تو ہمیں کوئی خاص مناسبت نہیں تھی. پہلے سے نام سنا تھا اور جانتے تھے کہ کوئی بڑے مشہور پیر صاحب ہیں، شہرت اس زمانے میں ہو گئی تھی. ویسے حضرت اس سے پہلے دیوبند بھی اور سہارنپور بھی تشریف لا چکے تھے، مگر وہ شہرت سے پہلے کی بات تھی، اس لیے ہمیں بھی پتہ نہیں تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ غالباً 2000 کے آس پاس یا 2001 میں حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی فرمائش پر آئے تھے. سہارنپور اصلاً آئے تھے، دیوبند کا ویزا نہیں تھا، لیکن چپکے سے دیوبند کی زیارت کے بغیر جانا ممکن نہیں تھا، تو چپکے سے دیوبند بھی آ گئے تھے اور اس سفر میں گنگو بھی گئے تھے، تھانہ بھون بھی گئے تھے. ابھی چند دن پہلے 1-2 مہینے پہلے حضرت مولانا سید نجم الحسن صاحب تھانوی دامت برکاتہم جو خانقاہ تھانہ بھون کے ناظم ہیں، ان سے چونکہ رشتہ داری بھی ہے تو وہ تشریف لائے تھے گھر پر. انہوں نے بتایا کہ جب اس سفر میں حضرت تشریف لائے تھے تو تھانہ بھون میں ایک رات قیام بھی کیا اور فجر کے بعد بیان بھی کیا، اور پھر سہارنپور چلے گئے. اور وہاں شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ مولانا طلحہ صاحب وغیرہ سے فارغ ہو کر جب بھی آپ فارغ ہوں بس میرے کمرے میں آ جایا کریں. تو وہیں وقت گزارتے تھے. اور مولانا یہ سنا رہے تھے مولانا نجم الحسن صاحب کہ ہم نے اس زمانے میں بڑے تعجب سے یہ بات سنی کہ وہ پیر صاحب جو آئے تھے ان کو رخصت کرنے کے لیے حضرت شیخ یونس صاحب نیچے اتر کے کار تک آئے. یہ بڑے تعجب سے سنا گیا، اس لیے کہ یہ واقعہ کسی اور کے لیے تو پیش نہیں آتا تھا. اپنے کمرے ہی سے رخصت کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ کار تک رخصت کرنے آئے تو بڑے تعجب سے ہم لوگوں نے یہ بات سنی. یہ ابھی مولانا نے سنایا. بہرحال یہ ساری باتیں بعد میں معلوم ہوئی، ہم نہیں جانتے تھے. ہم تو یہ سنتے تھے بس کہ ایک بڑے کوئی مشہور پیر صاحب ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں دارالعلوم میں انتظامات ہونے لگے، اور ان انتظامات میں ایک مدرس کے طور پر ہماری بھی شرکت تھی، ہمارے احباب کی بھی شرکت تھی. بلکہ بعض اساتذہ کو یہ اشکال تھا کہ دارالعلوم میں علماء آتے ہی رہتے ہیں اور مشائخ بھی آتے ہی رہتے ہیں، اتنا زیادہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے، اتنی زیادہ تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں، کیا بات ہے ایسی خاص. لیکن بعد میں اندازہ یہ ہوا کہ وہ تیاریاں بھی کم پڑ گئی مجمع کے اعتبار سے اور بھیڑ کے اعتبار سے. بہرحال ہماری ڈیوٹی انتظامی طور پر لگ گئی حضرت کے ساتھ مختلف کاموں کے لیے. پروگرام ہوا تو اس کی نظامت کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کے مکان پر قیام ہوا، اور وہاں بھی ہماری ڈیوٹی ہی کے طور پر ہمارا جانا آنا شروع ہوا. ہمارے دوست حضرت مولانا منیر الدین صاحب، حضرت مولانا خضر محمد صاحب، حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب اور دوسرے اساتذہ، سب کا آنا جانا چلتا رہا. اور ایک طرح سے ہم گویا دیکھتے رہے. میں جو اپنا ذاتی وہ بتا رہا ہوں. مجھے ابھی گھر والوں نے یاد دلایا ابھی چند دن پہلے کہ اس وقت میں آپ نے تیسرے دن یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں. 2-3 دن گویا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ گھر والوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں گا. چوتھا دن تھا یا 5واں دن تھا، ہمارا آخری دن جو قیام کا تھا، اس دن میں اچانک بالکل میں پہنچا تو کچھ لوگ بیعت کے کلمات پڑھ رہے تھے. میں نے بھی رومال پکڑ لیا. مولانا منیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کیا، میں نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، اور رومال پکڑ لیا. اس کے بعد جب تنہائی ہوئی تو میں نے حضرت سے کہا کہ میں ہاتھ پکڑ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو پھر دوبارہ کلمات ہاتھ پکڑ کر کہے. اچھا صاحب یہ ہو گیا اور ہم بیعت ہو گئے. اس کے بعد پتہ چلا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے سب سے بڑی سعادت عطا فرما دی اور ایسے آدمی کے پاس پہنچا دیا جو کم سے کم اپنے اس وقت میں جس کی مثال ملنا مشکل تھا. اور یہ الفاظ کسی مبالغے پر مبنی نہیں ہے بلکہ قریبی مشاہدے پر مبنی ہے. اس کی تائید بہت آسانی کے ساتھ ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی نظر اس بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے جو کام لیا
اس کی قریبی زمانے میں کوئی نظیر نہیں ہے جتنا ہمگیر فیض ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. یعنی دنیا کے ممالک میں میرا خیال ہے تقریباً 60-70 ممالک میں تو ان کے براہ راست مریدین ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے جن جن ملکوں میں مسلمانوں کی کچھ آبادی ہے، اس آبادی میں حضرت کا فیض کسی نہ کسی طرح سے پہنچا ہے، چاہے بیانات کے ذریعے چاہے کتابوں کے ذریعے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تعداد قابل ذکر تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جن کی زندگی میں دینی رنگ آیا حضرت کے فیض سے. زندگیاں بدلی ہیں لاکھوں لوگوں کی، وہ تو مختلف ممالک میں ہے ہی، یعنی ان کا اپنا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہمارے علاقے کے ممالک ہیں، یا یورپ کے بعض ممالک بھی ہیں، اور ادھر ملیشیا وغیرہ اور دوسرے ممالک ہیں. تو ان سب میں براہ راست ان کا جس طرح فیض پہنچا ہے اس کی کوئی نظیر جلدی سے ملنا مشکل ہے، خصوصاً اس وقت میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی سے کام لیتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے. پروپیگنڈے سے یا اپنی کوشش سے کوئی آدمی اس طرح نہیں کر سکتا. اچھا، پھر ایک چیز اور ہے کہ فیض کا پہنچنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. دینی فائدہ پہنچنا اور اس انداز کی محبوبیت، اس کی بھی کوئی نظیر ملنا مشکل ہے. کتابوں میں جو ہم نے پڑھی ہے بڑے اکابر کی، اور ہم نے قریبی اکابر میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ، ان کا ذکر پھر آ گیا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی جو محبوبیت ہم نے پڑھی ہے، اور چونکہ ان کے شاگردوں کو اور خلفاء کو خوب دیکھا ہے اس لیے ہمیں اس کا پورا اندازہ ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی محبوبیت بے مثال تھی، حد درجہ محبوبیت اللہ نے ان کو عطا کی تھی. وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ پروانوں کی طرح ان پر نثار ہوتے تھے. ہم لطیفہ سنتے تھے کہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں جلال آباد کے جلسے میں حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے. مولانا مسیح اللہ صاحب بھی حضرت مدنی کے شاگرد تھے، خلیفہ حضرت تھانوی کے تھے، شاگرد حضرت مدنی کے تھے. تو ان کے جلسے میں جاتے تھے، اور وہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کی طبیعت ذرا تھکے ہوئے تھے، کمزور تھی طبیعت. تو مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ مسافہ نہیں ہوگا. اب وہ بیچارے گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ، وہ تو چکر میں تھے مسافے کے، اور وہاں اعلان ہو گیا مسافہ نہیں ہوگا. تو ایک آدمی گاؤں کا بڑھا اور اس نے حضرت کے کندھے پر ہاتھ مار کے، یعنی کرتے کو، کپڑے کو ہاتھ لگا اس کا، تو کہنے لگا کہ تو ہی مدنی تھوڑا، تارا کرتا بھی مدنی. مطلب مسافہ نہیں ہوا نہ ہوا، کرتا تو چھو لیا، تم ہی مدنی تھوڑی ہو، تمہارا کرتا بھی مدنی ہے. تو محبوبیت تھی بہت زیادہ. اسی طرح سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبوبیت بھی بلا شبہ بہت بہت ہمگیر تھی. اور ظاہر ہے کہ ان حضرات کے بہت سارے میدان تھے کام کے، اور لمبی مدت اللہ نے ان کو کام کا موقع دیا تھا. اس کے بعد اس انداز کی جو محبوبیت حضرت کو حاصل ہوئی جیسی، اس کی نظیر ملنا جلدی سے مشکل ہے. سارے اکابر محبوب ہوتے ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں ہمگیر محبوبیت کی، جو ہر طبقے تک پہنچ جائے اور ہر علاقے تک پہنچ جائے. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں اور اس ملک میں جہاں بھی گیا ہوں تو میں نے محبت کا یہ انداز کسی کے لیے نہیں پایا. بنگلہ دیش کے علاقوں میں جانا ہوتا تھا تو بعض جگہ تو یہ ہوا کہ مجھے باقاعدہ فرمائش کی کہ صاحب آپ مائک میں آ کر اعلان کریں کہ آپ حضرت کو ہمارے ہاں لانے کی کوشش کریں گے. مائک میں وعدہ کروایا، اعلان کروایا مجھ سے، اور میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا. چنانچہ کوشش میں کرتا بھی رہا، پروگرام بھی بنا، لیکن حضرت کی صحت نے اجازت نہیں دی، وہ پروگرام ملتوی ہوا. تو ہر جگہ یہی حال تھا. اور اب وفات کے بعد جو صورتحال ہے وہ عجیب ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بڑے کے جانے پر لوگوں کو غم ہوتا ہے، اور وہ غم ہوتا ہے امت کا غم، کہ صاحب امت کا ایک بڑا آدمی چلا گیا، امت کا بڑا نقصان ہوا. حضرت کے بارے میں غم کی نوعیت یہ ہے کہ میرا غم ہے، یہ میرا نقصان ہو گیا. ہر آدمی ذاتی نقصان کے طور پر اس کو لے رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں ملنا چاہتا تھا، میں زیارت کرنا چاہتا تھا. ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 15 سال سے ہم سفر کر رہے تھے اور ہر سفر میں تلاش کرتے تھے، ہم نہیں پا سکے، ہمیں بڑا افسوس ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے اس طرح کی. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے
گویا 15 دن تک وہ غم کی حالت میں ایسے رہے جیسے کسی گھر والے کا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، اس سے بھی زیادہ غم انہوں نے محسوس کیا۔ بہرحال یہ تمہید میں بات کرتے کرتے میں یہ سب تفصیل میں چلا گیا۔ کل ملا کر یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کسی شخصیت کی، یہ ظاہر ہے یوں ہی نہیں ہوتی، اس کی اصل محنت ہوتی ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بچپن سے جو توفیق عطا کی تھی وہ الگ ہی انداز کی تھی۔ ایک عام سے گھرانے کے بیٹے تھے وہ، اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک عام سے گھر سے اٹھ کر ایک آدمی اتنا بڑا بن جائے، یہ آسان بات نہیں ہے، اللہ کی خاص توفیق ہی کی بات ہے۔ تو وہ بچہ جو اسکول سے چلا اور اسکول کے زمانے ہی سے اس کے دماغ میں، اس کے مزاج میں دین اور محبت رسول اور محبت الہی کا یہ عالم، آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ حضرت نے سنایا مگر اپنا نام لے کر نہیں سنایا، بعد میں پتہ چل گیا کہ حضرت کا قصہ ہے۔ ان کی عادت تھی کہ اپنی بعض چیزیں سناتے تھے اس طرح کر کے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، اور ہوتی تھی وہ اپنی بات۔ تو اسکول میں جب چھوٹے سے تھے تو وہاں وہ جو ہوتا ہے اسکول کا نگراں انسپکٹر جو ہوتا ہے ایجوکیشن کا، تو وہ آیا اس کے لیے دیکھنے کے لیے، اور اس نے آ کر بچوں کو جانچنا چاہا دینیات کی کلاس میں۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ تو وہ بچہ نہیں بولا۔ اب استاذ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ذہین بچہ ہے، اسے تو بہت سی چیزیں یاد ہیں، یہ حضور کا نام کیوں نہیں بتا رہا؟ بار بار پوچھا، نہیں بتایا۔ تو اس نے وہ انسپکٹر جو تھا اس کو غصہ آیا کہ بھئی تمہاری درسگاہ کے کیسے بچے ہیں کہ ان کو حضور کا نام بھی صحیح معلوم نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد استاذ نے ڈانٹا تو بچہ رونے لگا، کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کہنے لگے کہ میرے والد نے کہہ رکھا ہے کہ پیغمبر صاحب کا نام بغیر وضو نہیں لینا، میرا اس وقت وضو نہیں تھا، اس وجہ سے میں نہیں بتا رہا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا، حضرت تھے وہ۔ اس انداز سے انہوں نے یہ بات سنائی۔ تو بچپن سے جس آدمی کا یہ عالم تھا، ظاہر ہے کہ اس کا مستقبل اسی طرح ہونا تھا۔ اسکول سے آگے گئے کالج کے زمانے میں، تو اس زمانے میں ان کے ساتھ بہت سی خصوصی باتیں پیش آئیں، میں وہ سب نہیں بیان کروں گا، میں وہ باتیں سناؤں گا جو ان کی محنت سے تعلق رکھتی ہیں کہ انہوں نے بزرگوں سے تعلق قائم کیا، اور لاہور میں جس زمانے میں وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو انہوں نے حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آنا جانا شروع کیا۔ حضرت مزے لے کر سنایا کرتے تھے کہ مفتی جمیل احمد صاحب بڑے عالم تھے، مظاہر میں بھی پڑھا چکے تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے اور رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے یہ گئے حضرت ان کے پاس، یونیورسٹی کا ایک طالب علم، وہ دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر پوچھا کیوں آئے ہو، کون ہو تم؟ کہا میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں بہت مصروف ہوں، 5 منٹ دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے سوالات کیے، تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میرے سوالات سنے تو بشاشت کے ساتھ جواب دیتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں جب موقع ہو میرے پاس آ جایا کرو اور جتنی دیر چاہو بیٹھا کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اس طرح سے ان کی تربیت ملی۔ پھر عربی کتابیں پڑھنی شروع کی، نحو پڑھا، صرف پڑھا اور فقہ پڑھا الگ الگ اساتذہ سے۔ اور یہ بھی ان کی تواضع تھی کہ انہوں نے سند حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش نہیں کی، کسی استاد نے یہ کہہ دیا تھا علم اصل ہے، علم حاصل کرو، تو یونیورسٹی کے ساتھ پڑھتے رہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے آج کل جب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عالم تھے یا نہیں، تو مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں تو مولوی ابن مولوی ہوں اور بچپن سے اسی ماحول میں ہوں، اور ظاہر ہے کہ میرا پڑھانے کا تجربہ 38 سال کا اب ہو چکا ہے، حضرت کو دیکھنے کا زمانہ جتنا بھی ہے اس میں، اور اس میں گویا سب کچھ الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ ہمیں بارہا ایسا موقع ملا، تجربہ ہوا کہ حضرت نے کوئی بات بیان کی اور ہمیں ان کے علم پر تعجب ہوا۔ ہم جیسے مولویوں کو گویا علم پر تعجب ہوا کہ کیسا علم ہے۔ وہ شمائل ترمذی پڑھایا کرتے تھے اپنے مدرسے میں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ عالم تھے یا نہیں۔ اور وہ جو بیان میں احادیث کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، متن لکھا ہوا ہوتا تھا فقط،
پرچے میں جو ان کی عادت تھی کہ تیاری رکھتے تھے تو احادیث کا متن لکھا ہوا میں نے خود بار بار دیکھا ہے، عربی متن ہوتا تھا، اردو نہیں ہوتی تھی، اردو ترجمہ وہ خود کرتے تھے، جبکہ بہت سے مدرسوں کے باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں کر سکتے اس طرح سے، تو باقاعدہ وہ عالم تھے۔ پھر انہوں نے حدیث پڑھی، حدیث کے ان کے اساتذہ ابھی تک موجود ہیں، ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، یہ جو شیخ الحدیث صاحب ہیں حضرت کے، وہ بھی حضرت کے اساتذہ میں سے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یونیورسٹی ہی کے زمانے میں بزرگوں سے ان کا تعلق رہا۔ کل ہم نے سنایا تھا بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اکابر کا، اور پھر وہ بیعت ہو گئے بہت بڑے فقیہ اور بزرگ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کی وفات کے بعد پھر دوسرے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے ان سے کام لینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے جو کام لیا، محنت کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے، چونکہ ان کی محنت اتنی لمبی ہے اور اتنی تفصیلات ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ سچی بات ہے، بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے اپنے اوپر کہ ہم جیسے لوگ اپنے منہ سے ان باتوں کو بیان کریں۔ اس بندہ خدا نے زندگی میں کبھی نیند پوری نہیں کی، یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے۔ اوسط لگائیں گے تو 4 گھنٹے کا اوسط پوری زندگی کا نکلے گا سونے کا، 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں، یونیورسٹی میں پڑھنے کے زمانے میں 3 گھنٹے مراقبہ روزانہ کرتے تھے، اور امتحان کے زمانے میں کم ہوتا تھا تو بعد میں قضا کرتے تھے چھٹیوں میں، یہ عالم تھا۔ اور پھر جوانی کے ہی زمانے میں 5-6 سال اس طرح گزارے کہ ساری رات مراقبے میں بیٹھ کر گزارتے تھے، اسی میں نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی پھر وضو کر کے بیٹھ گئے، پھر نیند آ گئی، پھر آنکھ کھلنے پر وضو کر کے بیٹھ گئے، یہی سونا ہوتا تھا بس۔ پھر ملازمت کا زمانہ آیا، ملازمت کے زمانے میں ان کی اپنے فن میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ ملوں کی جو بڑی بڑی مشینیں ہوتی تھی ان کی خرابیوں کو بہت ہی ذہانت کے ساتھ پکڑتے تھے، اور ان کو ٹھیک کرنے کی ایسی مہارت تھی کہ حضرت بتاتے تھے کہ باہر سے جو ایکسپرٹ آیا کرتے تھے جرمنی وغیرہ سے، ان کا خرچہ بہت ہوتا تھا، تو مجھے لوگ بلاتے تھے مل والے، اور ہمارا مل بھیجتا تھا ہمیں۔ تو آخر میں جس زمانے میں استعفیٰ دیا 1992 میں، اس زمانے میں یہ حال تھا کہ کسی مل کے معاملے کو ٹھیک کرنے جاتے تھے تو 1 لاکھ روپیہ یومیہ بھتہ ملتا تھا، روزانہ 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا 1992 میں۔ اس زمانے میں حضرت نے ملازمت چھوڑی کہ اب 40 سال عمر ہونے جا رہی ہے، اب میں اللہ کا کام کروں گا، روزگار کے لیے، معاش کے لیے اب محنت نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے استعفیٰ دیا اپنے مل سے، اور ان کے مل والوں نے کہا کہ آپ کا آفس آپ کے نام پر رہے گا، آپ جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں۔ اور ابھی پتہ چلا کہ انتقال کے موقع پر وہاں کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت کے نام کی تختی ابھی تک ہم نے لگا رکھی، اس کو ہٹایا نہیں ہے برکت کے لیے۔ عجیب و غریب انسان۔ اس کے بعد جب ملازمت چھوڑ دی تو پھر رات کا سونا چھوڑ دیا، پھر ساری رات جاگنے کا سلسلہ تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے پوری رات جاگنے کا معمول تھا۔ ان سے ملنے کا سب سے زیادہ چستی کا وقت ہی آدھی رات کے بعد شروع ہوتا تھا۔ اگر رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے آپ ان کے پاس پہنچے تو وہ بالکل ایسے ملیں گے جیسے ہم لوگ دن میں کسی وقت چست ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملیشیا میں ہم پہنچے اجتماع سے 1 دن پہلے، تو معلوم ہوا کہ سب لوگوں کی کہیں دعوت ہے، حضرت کی بھی ہے، اور گئے ہوئے ہیں کسی اس کے ہاں تھی، تو وہ فاصلے پر تھا۔ ہم تو آرام کرنے لگے، رات کو 1:30 پونے 2 بجے واپسی ہوئی، تو ایک آدمی آیا، مجھے سوتے ہوئے کو جگایا کہ حضرت آ گئے، یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور پہنچا تو دیکھ کے مسکرایا، فرمایا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ آپ سو رہے ہوں گے، لیکن پیر کا کام تو سوتوں کو جگانا ہی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت دعا کریں کہ اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے۔ تو یہی معمول تھا کہ ساری رات وہ جاگتے تھے اور کام کرتے تھے۔ جاگنے کا مطلب ہی نہیں کہ بس بیٹھے ہیں خالی، کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا ان کا خاص شوق تھا۔ وہ مطالعہ رات میں کرتے تھے، وہ مراقبہ رات میں کرتے تھے، وہ تلاوت رات میں کرتے تھے، وہ نوافل رات میں پڑھتے تھے، وہ بہت سارے کام کرتے تھے۔ پھر دن میں بھی ایسا نہیں ہے کہ دن میں سوتے ہوں، دن میں صبح کو اشراق کے بعد عام طور سے 3 گھنٹے سو کر اٹھ جاتے تھے، 3 سے 3.5 گھنٹے،
پھر کسی وقت 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ کے لیے کمر لگائی تو لگائی، سنت کی ادائیگی کے طور پر قیلولے وغیرہ میں، ورنہ اس کے علاوہ باقاعدہ سونے کا وقت یہی تھا بس۔ اس طرح سے انہوں نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لیا، اگر اس کو غور سے دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے مدارس تک کی دنیا میں سلوک و تصوف کی لائن سے وہ دلچسپی باقی نہیں رہی تھی جو ہمارے بڑوں کے زمانے میں ہوتی تھی۔ تو حضرت کے برسر عام آنے سے، منظر پر آنے سے، ان کے ملک میں بھی اور ہمارے ملک میں ایک ہی سفر کرنے سے، اس کی گواہی مجمع دے سکتا ہے، سننے والے دے سکتے ہیں کہ ماحول بدلا، ماحول بدلا، پورے ملک میں ماحول بدلا، ایک لہر پیدا ہو گئی سلوک و تصوف کی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کسی آدمی کے آنے سے پورے ملک میں اثرات پڑ جائیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں شک کرنے کی۔ اسی زمانے میں لکھنے والوں نے لکھ دی تھی یہ باتیں۔ مولانا ندیم الواجدی مرحوم نے مضمون لکھا تھا اس زمانے میں کہ وہ آئے اور بھولا ہوا سبق یاد دلا کے چلے گئے۔ عجیب و غریب تاثیر اس زمانے میں دیکھی گئی تھی، وہ تحریرات میں موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ایک تو یہ کام اللہ نے لیا، دوسرے کالجز اور یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں، عصری تعلیم کے جو لوگ ہیں، ان کا علماء کے ساتھ تو کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا، اور سلوک کی لائن سے کہا تھا۔ حضرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس میدان کو بہت زیادہ فتح کیا۔ حضرت کے حلقے میں کتنے ہی ڈاکٹر، کتنے ہی انجینئر، کتنے پروفیسر، کتنے آئی ٹی کے ماہرین، کتنے فلاں، ہر جدید میدانوں کے لوگ ملیں گے اور دیکھنے سے پتا چلے گا کہ وہ ہمارے جیسے حلیے میں ہیں، وہ ڈاکٹر، انجینئر، مولانا نظر آ رہے ہیں۔ ایسا ہم نے بارہا دیکھا، اعلان ہو رہا ہے اجازت کے موقع پر کہ فلاں صاحب ہیں، جاپان کی فلاں کمپنی میں آئی ٹی انجینئر ہیں، اٹھ کے آ رہے ہیں تو پگڑی بندھی ہوئی ہے اور کرتا اور نیچا اور اونچا پاجامہ، پتہ چلتا ہے کہ مدرسے کے مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ تو بے شمار لوگوں کی زندگیاں حضرت کے ذریعے سے، ایسے ایسے آزاد ماحول کے لوگ دین میں آئے جن کے گھروں میں پانی کی طرح شراب میز پر رہتی تھی، ایسے لوگ تہجد گزار بنے۔ عجیب تاثیر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دفعہ جرمنی کے ایئرپورٹ کا مشہور قصہ ہے حضرت کا، فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ پر تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، آدھی پیلی تھی آدھی باقی تھی، تو وہ رک گیا دیکھ کر، آ کر اس نے سلام کیا اور دیکھ کر کہا کہ کیا میں آپ جیسا بن سکتا ہوں؟ تو حضرت نے اس سے کہا کہ کیا آپ کو میرا ڈریس اچھا لگ رہا ہے، پگڑی اور یہ کرتا پاجامہ؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ جو چمک ہے آپ کے چہرے پر۔ پھر کہنے لگا اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بوتل ہاتھ میں تھی، وہ اس کو ڈسٹ بین میں ڈالا جا کر پہلے، اور پھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نشے میں ہوں، میں نشے میں نہیں بول رہا ہوں، میں سمجھ کر بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ جیسا بن جاؤں، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں فلاں کمپنی میں ملازم ہوں اور میرے چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، اور آپ جو جو گناہ سوچ سکتے ہیں وہ سب گناہ میں نے کر رکھے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ جو جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں کیے ہوئے ہوں۔ اب بتائیے، تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، آپ مجھ سے اچھے بن سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر طریقہ بتائیے۔ تو حضرت نے اس کو بیعت کے کلمات پڑھوا دیے، معمولات بتا دیے، اس نے پتہ لے لیا، ٹیلی فون نمبر لے لیا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نمبر لے لیا، پتہ لے لیا۔ 3-4 مہینے کے بعد اس کا خط آیا، اس نے لکھا اللہ کا فضل ہے گناہ چھوٹ گئے ہیں، چاروں طرف گناہوں کی دعوت موجود ہے، گناہوں سے اللہ نے بچا لیا ہے، نماز کی پابندی ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ تیسرا ایک میدان اور ہے حضرت کے کام کرنے کا کہ یہی اسکول، کالج، یونیورسٹی والا جو طبقہ تھا، ان کے ہاں دین کا علم حاصل کرنے کا تو کوئی رواج تھا ہی نہیں، بالکل بہت شاذ و نادر کوئی پڑھتا تھا۔ حضرت نے ان میں باقاعدہ یہ پیغام پہنچایا عملی طور پر اور انتظام کیا۔ آج بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، عالم بنتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں حضرت کے اداروں سے بنے ہیں، اور حضرت کے ہاں اجازت و خلافت دینے میں تو باقاعدہ عملاً یہ شرط تھی کہ عالم ہونا چاہیے آدمی کو۔ اگر پہلے سے عالم نہیں ہے تو حکم ہوتا تھا اب بننا ہے عالم۔ ایک صاحب کو اجازت دینا چاہتے تھے، بہت بڑھیا آدمی تھے وہ،
خادم تھے، حضرت بات کر رہے تھے مجھ سے کہ وہ بہت اچھے ہیں مگر مجھے بس یہ پریشانی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اگر عالم نہ ہو آدمی تو تصوف میں بدعات آنے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ تو دوسرے حضرت کے خادم نے بتایا کہ حضرت وہ پڑھنا شروع کر چکے ہیں اور سال سوم تک پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ پتا چلا تو پھر مجھ سے کہا کہ ان کا نام شامل کر لیں۔ اس حد تک ان کے ہاں علم کی اہمیت تھی اور ہر لائن کے لوگوں کو انہوں نے عالم بنانے کی کوشش کی۔ ایک میدان اور ہے حضرت کے کام کرنے کا، عورتوں میں حضرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین پہنچایا اور علم پہنچایا، جو لوگ جانتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، دنیا میں میں سمجھتا ہوں اب تو لاکھوں کی تعداد میں ہو چکی ہیں ایسی عورتیں جنہوں نے حضرت کے ذریعے سے اور حضرت کے اداروں سے اور حضرت سے متاثر ہو کر دین کا علم حاصل کیا اور وہ دنیا میں دین کا کام کر رہی ہیں۔ ہمارے زامبیا کے زمانے میں جو بیان ہوتا تھا تو اس وقت ہم سنتے تھے 2013 14 وغیرہ میں کہ اس وقت یہ بیان حضرت کے ملک میں 150 میڈیکل کالجز میں سنا جا رہا ہے، اتنے اسکولوں میں سنا جا رہا ہے لڑکیوں کے، اس طرح سے ان کا فیض وہاں پہنچا ساری دنیا میں۔ تو مختلف میدان ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مقبولیت ہوتی ہے۔ بہرحال میرا اپنا حال یہ ہے کہ جب حضرت کی بات ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ ترتیب سے بھی بات نہیں کر پاتا اور بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، جو سوچی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہوں۔ اللہ کرے جمع ہو جائیں، لکھنے کی توفیق مل جائے۔ حضرات اکابر رحمہم اللہ کا لفظ ہم نے بولا تھا تو شروع میں کچھ اکابر کا تذکرہ بھی ہوا، آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا خاص پیغام جو تھا وہ یہی تھا کہ حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ کے طریقے پر قائم رہنا ہے۔ اس انداز سے سلوک و تصوف کا کوئی آدمی اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ باتیں نہیں کرتا۔ حضرت باقاعدہ مسلک دیوبند کی بات کرتے تھے اور غیر مسلکوں کی جو جن میں غلطیاں ہیں ان کی تردید کرتے تھے، باقاعدہ تردید کرتے تھے، اور سلوک کے اسباق سکھاتے ہوئے یہ تاکید تھی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں معارف السلوک جو حضرت کی کتاب ہے، اس میں جہاں پہلا بیان ہے، پہلا سبق ہے گویا، اس میں یہ فرمایا کہ آدمی مسلمان ہو اور حضرات صحابہ اور تمام کو مانتا، اس کے بعد تقلید کرنا ضروری ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے مثلا، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا اس کے بعد نیچے آ کر بھی بہت سے فرق ہو گئے ہیں تو ضروری ہے کہ آدمی حضرات اکابر علماء دیوبند کے طریق پر ہو۔ تو حضرت کا یہ پیغام ہے، لہٰذا ہمیں حضرات اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کے حالات کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، ان کے طریق کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ اب حضرت جا چکے ہیں تو حضرت کے ماننے والے یا حضرت کے چاہنے والے لوگ بہت سے پریشان بھی ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ وہ حضرت کے خلفاء میں سے کسی سے مناسبت محسوس کریں تو ان سے اپنا تعلق مضبوطی سے قائم کر لیں، یا حضرت کے جانشین محترم ہمارے سر کے تاج ہیں اور اللہ نے بہت ہی الحمدللہ ان کو نوازا ہے کمالات سے، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم۔ لیکن اگر کوئی آدمی حضرت کے سلسلے کے علاوہ کسی اور سلسلے کے بزرگ سے مناسبت یا آسانی محسوس کرے تو بغیر کسی تکلف کے رابطہ کر سکتا ہے، بس اتنی شرط ہے ہمارے اکابر دیوبند کے راستے پر، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے۔ الحمدللہ ہندوستان میں کئی اکابر تو بہت بڑے بڑے موجود ہیں، ہمارے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور بہت سارے حضرات ہیں۔ ابھی حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بعض خلفاء موجود ہیں۔ اسی طرح سے حضرت تھانوی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہما کے خلفاء تو ختم ہو گئے، اب شاید کوئی باقی حضرت مدنی کے خلفاء میں بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ البتہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بعض موجود ہیں، خود حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب دامت برکاتہم وہ بھی حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ ہیں اور حضرت مفتی صاحب کی جانشین ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حکیم صاحب کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ خود ہردوئی میں جو شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب ماشاءاللہ بہت بافیض شخصیت ہیں، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے انہی اکابر سے مربوط جو بھی علماء اور مشائخ ہیں
الگ الگ علاقوں میں الگ الگ جگہ کام کر رہے ہیں. ہمارے کشمیر میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ میں حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ ہیں اور ہمارے حضرت سے بھی ان کو اجازت ہے, اور بھی بہت سے مشائخ اور علماء ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کسی دور میں خالی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم ہو یا شریعت کے جتنے شعبے ہیں ان سب کا اللہ کی طرف سے انتظام رہتا ہے اور رہے گا. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنے لیے صحیح راستہ تلاش کر کے اپنے بڑوں کے طریقے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے, ہم سب کو ہمارے اکابر کے طریقے پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.